पुराने ज़माने की बात है कि काबुल में दो गरीब आदमी रहा करते थे। मुश्किलात के तूफान ने उनकी ज़िंदगी अजीरन कर रखी थी। गुर्बत इस कदर ज़्यादा थी कि तन बदन पर कपड़ों के नाम पर मैले कुचैले चीथड़े लटक रहे थे। वो दोनों सारा सारा दिन काबुल की गलियों और बाजारों में घूमते रहते। कोई ना कोई खुदा का बंदा उन्हें खाना खिला देता, जिससे कम अज़ कम उनका पेट भर जाता। एक दिन वो यूं ही गलियों में घूम फिर रहे थे कि वो आपस में बात करने लगे। एक ने कहा कि इस शहर में हमारे लिए अब कुछ भी नहीं बचा। यहाँ हमारे लिए किस्मत के दरवाजे बंद हो चुके हैं। हमें गजनी चले जाना चाहिए। वहाँ सुल्तान महमूद गजनवी की हुकूमत है। सुना है बहुत नेक और खुदा तरस इंसान है। हमें वहाँ जाकर हर मुमकिन कोशिश करके सुल्तान महमूद गजनवी से मुलाकात करनी चाहिए और अपनी मदद की दरख्वास्त इसके सामने रखनी चाहिए। मुझे यकीन है कि वो हमारी मदद ज़रूर करेगा। इस तरह से शायद हमारे दिन फिर जाएं। उसके साथी ने कहा, तुम्हारा मशवरा बहुत अच्छा है। हमें गजनी के सफ़र के लिए सुबह सवेरे निकल जाना चाहिए। चुनाचे अगले दिन दोनों सफ़र पर निकल पड़े। जंगलों और सहराओं को अबूर करते करते वो एक मैदानी इलाके में पहुंचे। रास्ते में उन्हें एक और शख्स मिल गया। था तो वो भी गरीब, मगर बहुत ही नेक और कोई अल्लाह वाला था। उसने उन दोनों से पूछा, भाइयों, क्या तुम मुझे बताओगे कि कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जिसने तुम्हें सफ़र करने पर मजबूर कर दिया, और तुम किसके महल से अपनी आरजू करने जा रहे हो? काबुल के दोनों आदमियों ने कहा कि भाई, हमारी किस्मत का सितारा बुझ चुका है। हमने काबुल में अपनी किस्मत का दरवाज़ा ढूंढा, मगर अफसोस, हमने सिर्फ वक्त ही बर्बाद किया। शायद काबुल हमें अब कुछ नहीं दे सकता। इसी वजह से हमने गजनी शहर का रुख किया है। सुल्तान महमूद गजनवी के पास जा रहे हैं। सुना है उनके महल के दरवाजे ज़रूरतमंदों के लिए हमेशा खुले रहते हैं और वो किसी को खाली हाथ वापस नहीं भेजते। ये बताने के बाद काबुल के दोनों आदमियों ने इस नेक आदमी से पूछा कि भाई, तुम किस मकसद से सफ़र पे निकले हो? उस नेक शख्स ने जवाब दिया, मैं एक अमीर शख्स था, मगर अब मेरी अपने मुल्क में कोई जायदाद और मालो दौलत नहीं है। मेरे अच्छे दिन तमाम हो गए और मैं अच्छे दिनों की तलाश में सफ़र पर निकला हूँ। मगर मुझे सुल्तान महमूद से कोई उम्मीद नहीं है। मुझे तो उससे उम्मीद है जिसके दरवाजे से सुल्तान महमूद जैसे बेहिसाब बादशाह अपने खजाने भरते हैं। इसके बाद वो तीनों इकट्ठे सफ़र पर चल पड़े, यहाँ तक कि वो गजनी शहर पहुँच गए। गजनी पहुंचकर उन्हें एक खंडर नजर आया। उन्होंने रात उसी खंडर में बसर करने का इरादा किया। वो तीनों इकट्ठे खंडर में बैठे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू कर रहे थे। इत्तेफाक की बात है कि सुल्तान महमूद गजनवी अपने दो मुकर्रबों के साथ भेस बदल कर चांदनी रात से लुत्फ अंदोज होने के लिए गलियों में टहल रहा था कि चलता चलता इस खंडर के पास पहुंच गया। इस खंडर से लोगों के बोलने की आवाज़ आई तो वो खंडर में दाखिल हो गया और देखा कि तीन आदमी बैठे आपस में बातें कर रहे हैं। सुल्तान महमूद गजनवी ने पूछा कि तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? काबुल के दो आदमियों ने कहा, हम पर गुर्बत और तंगदस्ती ने डेरे जमाए हुए हैं। हालात ऐसे हैं कि खाने को मुश्किल से मिलता है। अपनी गुर्बत के घोड़े पर सवार होकर इस दुनिया के नशेबो फराज में घूम रहे हैं। सुल्तान ने पूछा कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? उन दोनों ने जवाब दिया, तुम हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते, इसलिए बताने का भी कोई फ़ायदा नहीं। सुल्तान ने जवाब दिया, चूँकि इस दुनिया के तमाम लोग एक दूसरे के पाबंद हैं और एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं, इसलिए आप लोगों को मुझे अपनी ख्वाहिशात बता देनी चाहिए, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। एक ने जवाब दिया, मैं एक ऐसा शख्स था जिसके पास बेशुमार दौलत और जायदाद थी, मगर धोखेबाजी की वजह से मेरी सारी दौलत जाती रही। अगर कहीं से मुझे 10,000 दिनार मिल जाएं तो मैं उनसे कारोबार करूंगा और दोबारा अमीर बन जाऊंगा। काबुल का दूसरा आदमी बोला, मैं एक बदकिस्मत इंसान था, मगर किस्मत ने मुझे अमीर बना दिया। मेरी एक बहुत खूबसूरत बीवी थी जिससे मैं बहुत प्यार करता था। इसकी बरकत की वजह से मुझ पर दौलत की जैसे बारिश होने लगी। मेरा एक आलीशान महल था जिसमें खादमाएं थीं जो मेरी और मेरी बीवी की खिदमत करती थीं। मगर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी बीवी की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई और उसी दिन वो दम तोड़ गई। इसके बाद किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि मैं इस हाल को पहुंच गया कि अब खाने के भी पैसे नहीं। मैं सुल्तान महमूद गजनवी के शहर में इस उम्मीद से आया हूँ कि शायद सुल्तान मुझे अपने महल की कोई खूबसूरत कनीज दे दे जिससे मैं शादी कर लूँ। हो सकता है मेरी किस्मत दोबारा जाग जाए, फिर मैं खुशी खुशी अपने वतन वापस लौट जाऊंगा। अब सबकी नज़रें उस तीसरे नेक आदमी की तरफ थीं जो अभी भी खामोश बैठा हुआ था। सुल्तान ने गर्दन घुमाकर इसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हें किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं? इस शख्स ने जवाब दिया, मैं अपनी ख्वाहिश सिर्फ अपने रब से बयान करता हूँ जिसके हाथ में तमाम खजाने हैं, जिसने बादशाहों को बादशाही दी। अगर वो चाहेगा
تو وہی مجھے سونا دے گا، اگر اس نے چاہا تو وہی مجھے بیوی بھی دے گا۔ میری تمام خواہشات میرے رب کی خوشنودی سے جڑی ہوئی ہیں۔ سلطان نے اس نیک شخص سے کہا کہ پھر بھی تم بتاؤ کہ تمہاری خواہش کیا ہے؟ پھر اس نے سلطان کی طرف دیکھا اور کہا، اگر خدا نے تم پر اپنا فضل کیا ہوا ہے اور تم اس فضل سے اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے کے قابل ہو تو میرے لیے دعا کرو کہ خدا مجھ پر بھی اپنا فضل کر دے اور میرا ہر عمل اس کی مرضی کے تابع ہو جائے۔ سلطان اس کی باتیں سن کر تھوڑا حیران ہوا، مگر پھر کچھ کہے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن سلطان محمود غزنوی اپنے تخت پر براجمان تھا کہ اس نے اپنے مصاحب کو حکم دیا کل رات والے تینوں مسافروں کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ چنانچہ ان تینوں کو سلطان کے دربار میں پیش کیا گیا۔ جب وہ سلطان کے دربار میں حاضر ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ تخت پر بیٹھا یہ شخص وہی ہے جس سے کل ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خوفزدہ تھے کہ شاید سلطان ان پر برہم ہوگا۔ سلطان نے تینوں کو قریب آنے کا حکم دیا۔ سلطان بولا، اب بتاؤ کہ تم لوگوں کی کیا خواہشات ہیں؟ کابل کے دو باشندوں نے اپنی اپنی وہی خواہشات ظاہر کر دی جو انہوں نے کل سلطان کو بتائی تھیں۔ پھر سلطان نے اس اجنبی شخص سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے؟ وہ بولا کہ اے سلطان محمود غزنوی، اگر میں تم سے تمہاری بادشاہی مانگوں تو کیا تم مجھے دو گے؟ سلطان بولا، ہرگز نہیں۔ یہ کیسی خواہش ہے؟ کوئی ایسی خواہش بتاؤ جو میں پوری کر سکوں۔ تم سونا مانگو گے تو میں سونا دوں گا، اگر تم گھر مانگو گے تو میں گھر دوں گا۔ اجنبی بولا، تم میری خواہش پوری کرنے کے قابل نہیں ہو، مجھے خواہ مخواہ یہاں بلا کر میرا وقت ضائع کیا۔ میں تو اس سے مانگتا ہوں جو بادشاہوں کو بادشاہی دینے والا ہے۔ اگر میرے رب نے دینے کا ارادہ کر لیا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور اگر میرے رب نے نہ دینے کا ارادہ کر لیا ہے تو کوئی اس کی مرضی کے بغیر دے نہیں سکتا۔ سلطان چاہتا تھا کہ یہ اجنبی شخص کسی نہ کسی چیز کی خواہش کرے، مگر سلطان کے لاکھ کہنے کے باوجود اس اجنبی شخص نے سلطان کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ آخر تھک ہار کر سلطان نے حکم دیا، جس شخص نے عورت کی خواہش کی ہے اسے محل میں موجود خوبصورت کنیزوں میں سے ایک کنیز دے دی جائے، اور جس نے پیسوں کی خواہش کی ہے اسے سونے کے سکوں سے بھرے 2 تھیلے دیے جائیں۔ سلطان کے حکم کی فوری تعمیل کی گئی۔ اس کے بعد سلطان نے کہا، اب تم لوگ اپنے اپنے وطن واپس لوٹ جاؤ۔ سلطان کے حکم پر وہ تینوں سفر پر نکل پڑے۔ ابھی چلتے چلتے وہ راستے میں ہی تھے کہ جس شخص نے سونے کے 2 تھیلے اٹھائے ہوئے تھے وہ تھیلوں کے وزن کی وجہ سے تھک گیا، اور اب اس کی حالت یہ تھی کہ اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ چلتے ہوئے نیک آدمی سے کہا کہ بھائی، میں سونے کے تھیلے اٹھائے ہوئے تھک گیا ہوں، کیا تم تھوڑی دیر کے لیے میرے یہ سونے کے تھیلے اٹھا لو گے؟ اس نیک شخص نے جواب دیا، کیوں نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے سونے کے تھیلے اٹھا لیے۔ دوسری طرف سلطان نے اپنے درباریوں سے کہا کہ اس اجنبی شخص نے مجھ سے کچھ نہ مانگ کر میری توہین کی ہے۔ اس نے مجھے ایسے ٹھکرا دیا جیسے میں کوئی غریب بھکاری ہوں جو خود دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کا محتاج ہوتا ہے، حالانکہ میں نے اسے بار بار کہا کہ اپنی خواہش ظاہر کرو۔ سلطان کے درباریوں میں سے ہی ایک درباری سلطان کی بہت خوشامد کرتا تھا۔ وہ جھٹ سے بولا، سلطان معظم، اگر آپ کے پاس بادشاہت اور دولت ہے تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ نے اسے عطا کیا ہے کہ آپ مخلوق میں اسے بانٹیں۔ اگر کوئی آپ کے سامنے اپنی خواہش رکھنے سے انکار کرتا ہے تو وہ آپ کی توہین ہے، اور اس توہین کی کم از کم سزا موت ہونی چاہیے۔ سلطان اپنے وزیر کی بات سن کر جذباتی ہو گیا اور فوراً جلاد کو بلوایا اور ان تینوں کے پیچھے جانے کا حکم دیا اور کہا، تینوں آدمیوں میں سے جس کے پاس لڑکی اور سونا ہے اسے چھوڑ دے، اور جو خالی ہاتھ ہے اس کا سر کاٹ کر میرے پاس لاؤ۔ جلاد روانہ ہو گیا۔ جب وہ ان کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ 3 شخص جا رہے ہیں، ایک کے ساتھ لڑکی ہے، ایک نے سونا اٹھایا ہوا ہے اور ایک خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ اتفاق سے اس وقت سونے کے تھیلے اس نیک شخص نے اٹھائے ہوئے تھے، اور جو حقیقت میں سونے کا مالک تھا اس کے پاس کچھ نہیں تھا اور وہ خالی ہاتھ تھا۔ جلاد اس کے پاس آیا اور تلوار کے ایک ہی وار سے اس کی گردن کاٹ ڈالی اور اپنے ساتھ لے گیا۔ کابل کے شخص نے جب اپنے ساتھی کی حالت دیکھی تو تھر تھر کانپنے لگا۔ دوسری طرف اجنبی شخص کو بھی معاملہ سمجھ نہ آیا کہ یہ ہوا کیا ہے اور اس کی گردن کیوں کاٹی گئی ہے۔ جب جلاد اس شخص کا سر سلطان کے پاس لے کر آیا تو سلطان محمود غزنوی نے بغور دیکھا اور غصے سے بولا کہ بے وقوف، تم اس بے گناہ شخص کا سر کاٹ کر لے آئے ہو جس نے با ادب ہو کر مجھ سے خواہش کا اظہار کیا تھا۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہارا سر بھی قلم کروا دوں۔ سلطان سمجھ گیا کہ سونا لینے والا شخص تھک گیا ہوگا اور اس نے اپنا سونا اس اجنبی شخص کو تھوڑی دیر کے لیے دے دیا ہوگا۔ سلطان نے دوسرے جلاد کو بلوایا اور بولا،
اب تم جاؤ اور جس کے پاس سونا ہے اس کا سر کاٹ کر لے کر آؤ۔ جلاد وہاں سے روانہ ہوا۔ اس بار خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کابل کا جو آدمی مارا گیا تھا اس کے ساتھی کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا۔ وہ چلتے چلتے بولا، بھائی دیکھو، میرا دوست تو بیچارہ مارا گیا، مگر اس کے سونے کا اصل مالک میں ہوں، کیونکہ ہم دونوں کابل میں اکٹھے تھے۔ تم یہ سونا مجھے دے دو۔ نیک آدمی کو تو کوئی لالچ تھی نہیں، اس نے فوراً دونوں تھیلوں کو کابل کے شخص کے حوالے کر دیا۔ اب منظر یہ تھا کہ اجنبی شخص دوبارہ خالی ہاتھ تھا اور سونا اس کابل کے باشندے کے پاس تھا جو اپنے ساتھ اس کنیز کو بھی لیے چل رہا تھا۔ اتنے میں جلاد وہاں پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص خالی ہاتھ ہے اور دوسرے کے پاس سونا ہے۔ اس نے کابل کے دوسرے باشندے کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کا سر لے کر سلطان کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ جب سلطان نے مرنے والے کا سر دیکھا تو غصے سے چلا اٹھا کہ یہ آدمی بھی غلطی سے مارا گیا۔ سلطان نے کچھ دیر کے لیے غور کیا اور جب وہ پرسکون ہوا تو اسے سمجھ آ گئی کہ خدا کا فضل اس اجنبی آدمی کے لیے حفاظت کی ایک دیوار ہے جس نے اسے کسی قسم کا نقصان پہنچنے سے روکا ہوا ہے، ورنہ ایک ہی وقت میں ایسا اتفاق ہونا سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس بار سلطان نے اپنے مصاحب کو بھیجا اور کہا کہ باعزت طریقے سے اس آدمی کو لڑکی اور سونے سمیت میرے پاس لے آؤ۔ مصاحب فوراً روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی وہ شخص دربار میں حاضر ہوا تو سلطان اپنے تخت سے اٹھا اور مسکراتے ہوئے اس نے اجنبی شخص سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے ان دو ساتھیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نیک آدمی نے جواب دیا، سلطان کا اقبال بلند ہو، جس نے سونا مانگنے والے کو سونا دیا اور کنیز مانگنے والے کو کنیز دی، مگر بدلے میں ان کی جان ہی لے لی۔ اجنبی شخص کی یہ بات سن کر سلطان کانپ کر رہ گیا اور خدا سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا۔ سلطان نے نم آنکھوں سے پوچھا کہ اے نیک انسان، مجھے بتاؤ اس وقت میں ایسا کیا کام کر سکتا ہوں جو مجھے خدا کے غضب سے بچا سکتا ہے؟ اس نیک آدمی نے جواب دیا، تمہیں سب سے پہلے سچے دل سے اللہ سے معافی طلب کرنی ہے۔ دوسرا کام تمہیں یہ کرنا چاہیے کہ کچھ رقم تم کابل میں ان دو بے گناہ مارے جانے والوں کے گھر والوں کو بھیجو تاکہ کم از کم وہ اپنی زندگی آسانی سے گزار سکیں۔ سلطان نے ایسا ہی کیا۔ پھر سلطان نے کہا، میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی صرف ایک خواہش بتائیں، مجھے اسے پورا کر کے خوشی ملے گی۔ اس نیک آدمی نے دیکھا کہ اب سلطان پشیمان ہو چکا ہے، اس لیے اس نے کہا کہ میں ایک بنکر کا کاروبار کرتا تھا اور میرا کام اس قدر وسیع تھا کہ مجھے دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اگر مجھے آپ ایک چھوٹی سی دکان کھول دیں تو میں خدا کے فضل سے اپنا کاروبار چلا لوں گا اور پھر آپ کے پیسے لوٹا دوں گا۔ سلطان نے فوراً حکم دے دیا۔ اس کے بعد سلطان نے کہا کہ اے نیک انسان، میری آپ سے 3 گزارشات ہیں۔ اس نیک آدمی نے کہا، جی بولیں۔ سلطان بولا، پہلی یہ کہ جو کچھ میں نے آپ کے ساتھ کیا آپ مجھے اس پر معاف کر دیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ جو لوگ بے گناہ مر گئے خدا مجھے ان کی طرف سے معاف کر دے۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ ہر جمعہ کے روز آپ میرے پاس آیا کریں تاکہ میں آپ کی صحبت سے کچھ سیکھ سکوں۔ اس نیک بنکر نے تینوں گزارشات مان لی۔ اس کے بعد بنکر نے سخت محنت کی اور کچھ ہی عرصے میں اس کا کاروبار خوب چمک اٹھا، دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ وہ اپنی دولت غریبوں میں تقسیم کرتا جس سے اسے دلی تسکین ملتی۔ اتنی دولت کے باوجود بھی بنکر کے دل میں کبھی لالچ نہ آئی اور نہ ہی وہ خدا کی یاد سے کبھی غافل ہوا۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔